آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کو کور کریں گے، اور یہ 3 آیات اپنے مضمون کی گہرائی کے اعتبار سے اس چیز کی متقاضی تھیں کہ ہم یہ اپنی پوری قرآن کلاس جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دیں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کے لیے۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1، فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2، خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے، اور عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے، اور پھر جمع، جیسا کہ مشرق یہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور مشرقین 2 مشرقیں، اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ مشرقیں۔ تو یہ خواتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ 3 آیات۔ تو یہ واحد حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا ذکر آیا ہے، جو آج ہم نے کور کرنی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر آنورڈ اینڈ تک۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اس کائنات کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے یا اسے چھپا لو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دل میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے، پھر اس کی مرضی جسے بخش دے اور جسے عذاب دے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے لیے حساب کو آسان فرما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی ایمان والے بھی اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہیں، یعنی ایمان قبول کرنے والوں میں۔ طویل خاص میں تو صحابہ ہیں، اور پھر قیامت تک جو لوگ بھی ایمان قبول کریں گے، کہ اللہ نے اہل ایمان کا ذکر اپنے پیغمبر کے ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ پر۔
رسول اللہ نے خود بھی اپنے اوپر ایمان لے کے آئے. یہ بڑی باریک بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ایسا بناتا ہے کہ جب ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات پہ استقامت ملتی ہے کہ یہ فرشتہ ہی آیا ہے, کوئی شیطان نہیں میری طرف آیا. یہ جو دل کا پختہ ہونا ہے ایمان کے اوپر کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اب یہ سب کے سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اس کے تمام فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. تو عقیدہ توحید اور رسالت اس میں کور ہو گیا. آخرت کا ذکر تو بعد میں آ جائے گا. ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے, ایمان سب پہ برابر کا ہے. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اور اہل ایمان کی نشانی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. اور وہ یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا, سنا اور نافرمانی کی. نعوذ باللہ. اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب, اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف جانا ہے. یہ لوٹ کر تیری طرف جانا ہے عقیدہ آخرت آ گیا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے, آخرت کے اعتبار سے بھی. اور یہ اللہ یہ یقین کریں جو جج کر سکتا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دانائی ہے نا, کسی کا ذہین ہونا, یہ بھی تقدیر سے ہے. تمام لوگ ذہانت میں برابر نہیں ہو سکتے. البتہ ایک ڈیٹم لیول پہ چیز ہے جو سب کو دی اللہ نے, وہ اللہ کی پہچان ہے, آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی پاگل ہے اس سے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا ہوا ہے, اس اعتبار سے سارے برابر ہیں. لیکن جو باقی جو صلاحیتیں ہیں ظاہر ہر بندے کو ڈیفرنٹ اللہ نے دی ہیں. تو اللہ یہ جج کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے 100 نمبروں کی صلاحیت دی تھی, اس نے 70 حاصل کیے, یہ ناکام ہے. اس بیچارے کو صلاحیت ہی 50 کی دی تھی, اس نے 50 میں سے 50 حاصل کر لیے, اگرچہ 70 سے کم ہے لیکن اس کی 100/100 ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی. کسی شخص کی ایک نیکی کسی کے 1,00,000 نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو اسے اللہ نے شاکلہ دیا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں سے کہا گیا نا کہ شاکلہ, گیون سرکمسٹانسز, جو ماحول دیا گیا, کچھ چیزیں آپ کو تقدیر کے اعتبار سے دی گئیں, ظاہر ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے. انہی حالات و واقعات میں آپ بیسٹ کتنا پرفارم کر سکتے تھے. لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شخص دنیا میں تو ماشاءاللہ بڑا تیز ہو اور دین کا معاملہ ہے کہ جی ہماری تو استطاعت ہی کوئی نہیں جی, بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا جی. ٹائم سارا تو دنیا نو لایا, ٹائم تو کتوں لوے, فوٹو کاپی ہوندی ٹائم دی. تو دنیا داری میں وہ فل تیز. آپ دیکھیں کتنے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جب دین کی بات کریں تو لگتا ہے کہ یہ بیچارے بالکل گئے گزرے ہیں, لیکن ان کو آپ کبھی اپنی دکان پہ دیکھیں تو یہ تو دنیا میں تو میں آپ سے یہ بات کروں گا نا, اور تو کوئی جرت نہیں کرے گا یہ بات کرنے کی, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے. لیکن آخرت میں چمڑی اتر جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو بالکل ہی سیدھا سے تنو سمجھ ہی کوئی نہیں لگی. تو وہ اس کی وسعت کے مطابق اسے اجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا بھی, اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے اعمال کمائے ہیں. لہا اس کے لیے, علیہا اس پر,
اے رب ہمارے مت گرفت فرمانا ہماری، کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ انسان بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ کہ کام ٹھیک کر رہا ہے، بھولا نہیں ہے، لیکن اس دوران کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، تو اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، آمین۔ اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو گزرے، ہم پچھلے ہیں نا ان کے، وہ ہم سے پہلے یعنی آگے گزر چکے، اگلے روز اگلے جو لوگ گزر چکے ان پہ جو تو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پہ نہ ڈالنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین میں گڑھا کھود کے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھا جاتا تھا، وہ اپنے 2 ٹکڑے کروا لیتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے تھے، اور جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی اور گوشت چھیلا جاتا تھا۔ اور قرآن میں بھی سورۃ العنکبوت کا سٹارٹ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لے کر آئے اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے، جو سورۃ البقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کر کے آزمائیں گے، اور دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکیں، ایسا بوجھ نہ ہو، یعنی ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں اور ہمیں جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات و واقعات بن جائیں کہ ہم تیرے احکامات کی پیروی نہ کر سکیں حلال اور حرام کے اعتبار سے۔ وَاعْفُ عَنَّا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، آمین۔ ویسے عفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، چھوڑ دینا۔ وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا، ہماری بخشش فرمانا۔ وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ أَنْتَ مَوْلَانَا، تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہی ہمیں کافی ہے۔ پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا۔ اچھا، یہاں پہ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تو اس کے اندر بہت بڑے اشارے تھے آخری آیات کے اندر، کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اب یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب تمہارے جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہونے والے ہیں۔ اس وقت تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ جنگوں سے عبارت تھی، یعنی آخری دفعہ ہی مل کے جاتے تھے اپنے گھر والوں کو، چاہے بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، خیبر میں گئے ہیں، اور پھر حضور کے بعد بھی قادسیہ اور یرموک بھی لڑنی پڑی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ تو اس کے یعنی تمہید کے طور پہ یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تم پہ مشکل حالات و واقعات آنے والے ہیں، تیاری کر لو، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ تو یہ میرے بھائیوں کمال کی آیات ہیں، ان کے اوپر تو خیر 1 گھنٹہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا اس کو ڈسکس کروں جن کی تفسیر مشکل تھی، باقی چیزوں کو میں نے سکپ کر دیا، یہ کیونکہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں خود ہی یہ آیات۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی برکت سے کئی ایک اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندیاں جو اس میں آیا نا کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ جو بوجھ ڈالے ہم پہ نہیں ڈالنے، تو وہ کئی ایک بوجھ تو حضور کی بعثت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ پوری زمین اس کے لیے سجدہ گاہ ہو جائے۔ وہ تو سفر میں جاتے تھے تو نمازیں گنتے رہتے تھے، واپسی پہ آ کے صرف مسجد میں ہی ادا کر سکتے تھے۔ میرے لیے اللہ نے پوری زمین مسجد بنا دی، جہاں مرضی میرے امتی نماز ادا کریں۔ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، یعنی جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال وہ لا کر ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک بجلی نازل ہوتی تھی، وہ راکھ ہو جاتا تھا۔
تاکہ یہ چیز انشور ہو کہ کوئی بھی مسلمان کافر کا مال لوٹنے کے لیے جنگ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے لیے کرے گا. تو ویسے یہ پابندی کسی حد تک ٹھیک ہی تھی، لیکن حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور پھر آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں پھر مس ہینڈلنگ بھی ہوئی، اس کے اوپر سرزنش بھی ہوئی، 60 آیات نازل ہوئی سورہ آل عمران کی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے دنیا کی مال کی وجہ سے. اور اس سرزنش کا فائدہ ہوا کہ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو جنگ ہارے نہیں ہیں، ڈسپلن کبھی اپنا لوز نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو پھر قادسیہ اور یرموک بھی دیکھ رہا تھا نا کہ اس کے بعد اتنی بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں اور وہاں تو پوری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھوں میں لگنے والے ہیں. تو پہلے ہی ذرا اس اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کے سارے معاملات ہونے چاہیے. تو یہ میرے بھائیو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالی اگلی جو 43 نمبر کلاس ہے وہ سورہ آل عمران کو ہم سٹارٹ کریں گے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی. پچھلی جو 9 سالوں کے اندر ہماری قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی تھی اس میں سورۃ البقرہ جو ہے وہ آلموسٹ 20 لیکچرز کے اندر مکمل ہو گئی تھی. اور میں نے کہا تھا اس دفعہ ہم ذرا تیزی سے کور کریں گے، لیکن اس دفعہ ڈبل لیکچرز آلموسٹ لگ گئے. یہ آج 42 نمبر لیکچر ہے، اس میں سے آپ 6 وہ نکال دیں جو قرآن کے تعارف والے ہیں تو پھر بھی یہ 36 لیکچرز تو آلموسٹ لگے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے ویڈیوز کے اندر اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ہماری تفسیر جو قرآن کی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کی کسی اعتبار سے تشنگی باقی نہیں رہے گی کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹاپکس تھے جن کے اوپر سمجھ نہیں آتی تھی. اس کے اوپر ظاہر لوگ تو ویسے سرسری گزر جاتے ہیں. اب یہ جو اتنی مشکل آیت تھی جس کے اوپر میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. آپ پرانے بزرگوں کی، بڑے بڑے بزرگوں کی تفاسیر بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو ان آیات کو اس طریقے سے ہی یعنی آگے پیچھے کر گئے کہ جیسے یہ کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے کہ یہاں پر رکا جائے. حالانکہ یہ سب سے ڈینجرس مقام ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ دل کے گناہوں کے اوپر بھی گرفت فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے یہ جو اتنا بڑا ایک دعوت کے حوالے سے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے کہ قرآن حکیم کی یہ تفسیر ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد مکمل فرمائے تاکہ لوگوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.